بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 30 ہجری الوداعی اشرے کی قصر مسیب میں 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں امامت اور عزاداری کے موضوع پر۔ عزاداری صرف ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں، واجبات میں سے ہے۔ اس کی شرعی حیثیت، فقہی حیثیت، تاریخی حیثیت، فلسفیانہ حقیقت، نفسیاتی حقیقت سب اپنی جگہ، لیکن یہ ایک تہذیب کی نمائندہ ہے۔ تہذیب ایک ایسی چیز ہے، تہذیب کے معنی ہے ہری شاخ جس میں چھال ہوتی ہے، شاخ میں تو ہری سبز زندہ۔ یہ یاد رکھیے کہ تہذیب کہتے ہی اس کو ہیں جو زندہ رہے۔ ایسے کہتے ہیں کہ بہت سی تہذیبیں بن گئیں لیکن وہ فنا ہو گئیں، تو اس کے معنی وہ تہذیبیں نہیں تھیں۔ تہذیب کے معنی یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ وہ انسانیت کو انسانیت سکھا رہی ہے۔ تہذیب ہی نہ رہے تو پھر انسانیت کہاں رہے گی؟ عزاداری ایک ایسی تہذیب ہے کہ جس میں ہر قوم کو اپنا رنگ نظر آتا ہے، اس کی آسودگی کا سامان اس میں مل جاتا ہے، اس کو سکون نظر آتا ہے۔ وہ کسی قوم، کسی ملت، کسی ملک، کہیں کا بھی ہو، اگر اس کو وہ سمجھ گیا، اس نے دیکھ لیا، تو اس کے لیے وہ ایک نعمت، عزاداری اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ دیکھیے عزاداری مناتے ہیں، یہ اشرا اور موضوع واضح کر رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، اس کی فکر کو سمجھیں، اور میرے علاوہ کوئی اس کو موضوع نہیں بناتا۔ دیکھیے اگر کوئی موضوع بنا بھی لے تو وہ سوچے گا کیا پڑھیں اس میں، بلا عزاداری میں کیا پڑھیں، کہ یہاں مجلس ہوئی، وہاں مجلس ہوئی، وہ امام باڑا، یہ امام باڑا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آج 5ویں تقریر ہو گئی، تو بتانا بھی ضروری ہے کہ کیا پڑھو اس موضوع پر، کیا پڑھو۔ تو عزاداری ایک سبجیکٹ ہے، لیکن سبجیکٹ میں نے بنایا ہے، اس سے پہلے یہ سبجیکٹ تھا نہیں، یہ موضوع نہیں تھا۔ پرانی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیجئے اور پرانی تقریریں سن لیجئے، کسی نے اس کو موضوع تصور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھے۔ میں نے جب سبجیکٹ بنایا تو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابھی کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کتنے رخ میں نے پیش کیے، اب یہ رخ کہ عزاداری ایک تہذیب ہے۔ ظاہر ہے کہ عزاداری کربلا سے ہے، عزاداری حسین سے ہے، حسین کی عزاداری ہے۔ تو تھوڑا سا ہم آپ کو تہذیب کا تعارف پیش کر دیں کہ تہذیب بنتی کہاں ہے، تہذیب کیسے بنتی ہے اور وہ کیسے ابھرتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے تہذیب پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں بنتی، سمجھے نا، تہذیب صحراؤں میں نہیں بنتی، تہذیب جنگلوں میں نہیں بنتی۔ تہذیب کا ایک ایسا
عمل ہے کہ جو ہلائے نہیں ہل سکتا. تہذیب ہمیشہ نشیب میں بنتی ہے. جہاں نشیب ہوگا تہذیب وہاں سے ابھرے گی. اب جتنی بھی تہذیبیں زندہ ہیں اگر ان کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے یا جو تہذیبیں مشہور ہیں تو اگر آپ ان کے نام لیں تو میں آپ کو بتاؤں. مثلا یونان کی تہذیب، ظاہر ہے کہ ہر ایک نے یونان نہیں دیکھا. یونان نشیب میں ہے. نشیب وہاں ہوگا جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہوں گی، بیچ میں وادی ہوگی. وادی نشیب میں ہوتی ہے، یعنی پہاڑ سے جو اترائی ہے، جیسے ہمالیہ پہاڑ کی اترائی جو ہے وہ لکھنؤ ہے. لکھنؤ نشیب میں ہے. پیرس فرانس کی تہذیب نشیب میں ہے. انگلینڈ کی تہذیب انگلینڈ نشیب میں ہے. یونان نشیب میں ہے. تو ہمیشہ تہذیب نشیب سے ابھرے گی. اب یہ راز کیا ہے؟ نشیب جو ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا، تو پانی جو پہاڑیوں کا بہہ کے نشیب میں آتا ہے وہ زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. اور چونکہ نشیب میں پانی دیر تک ٹھہرتا ہے تو زمین پانی کو پی لیتی ہے، اس کے اندر دانہ اگانے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. وہاں کی فضا ایسی سازگار ہو جاتی ہے کہ اس فضا میں جو انسان سانس لے گا تو اس کی زندگی میں تہذیب رچ بس جائے گی. اور اس زمین سے جو دانہ اگے گا وہ اس کی رگوں میں جب لہو بنے گا تو لہو کے ایک ایک قطرے میں تہذیب گندھی ہوئی ہوگی. اس لیے اللہ نے مکے کی وادی جو کہ نشیب میں تھی، جہاں کعبہ بنا، وہاں ابراہیم کو بھیجا کہ ہاجرہ کو چھوڑ کے آؤ، بیٹے کو چھوڑ کے آؤ. مکہ ایک گھاٹی ہے، نشیب میں ہے. اب جس نے حج نہیں کیا اس کو نہیں پتا کہ چاروں طرف اونچی پہاڑیاں ہیں، اور جب آپ سڑک سے چلیں گے تو اترتے چلے جائیں گے. کعبہ چاروں طرف سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ گڈھے میں ہے کعبہ. کتنا نشیب اللہ نے ڈھونڈا کہ اسلامی تہذیب کہاں سے ابھرے. جگہ کا انتخاب کیا، درخت نہ ہو، پیڑ نہ ہو، سایہ نہ ہو، جانور نہ ہو، پرندے نہ ہو. اللہ کو صرف نشیب چاہیے تھا. نشیب ہوگا. اور وادی کے معنی آپ کو معلوم، وادی کہتے ہیں نالے کو، یعنی دو چار پہاڑیوں کے بیچ میں جو راستہ ہوگا. اب یہ کہ اگر آپ جہاز سے سفر کریں اور مشاہدے کے طور پہ جہاز میں بیٹھیں اور کھڑکی والی سیٹ لے لیں تو آپ کو جھانکتے ہوئے جائیں، دیکھتے ہوئے جائیں تو اونچی اونچی پہاڑیوں کے بیچ میں ایسا لگے گا نالے بہہ رہے ہیں، لیکن وہ نالے نہیں، وہ کئی سو میل دور وادیاں ہیں. وہ نشیب ہیں. وہ نشیب ایسے ہی پڑے ہیں اس لیے کہ ان کو آباد نہیں کیا گیا. جہاں اللہ نے چاہا اس نشیب کو آباد کر دیا. مکہ ایک نشیب تھا، لیکن شرط لگا دی اللہ نے کہ جہاں نشیب ہوگا تہذیب وہاں سے ابھرے گی. لیکن تہذیب کا جو بانی ہوگا وہ باپ نہیں ہوگا، ماں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو ہم سمجھائیں گے کہ تہذیب ماں کی طرف سے ہے. تہذیب ماں کی طرف سے ہے. چپ کیوں بیٹھے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہو گیا؟ مطلب کیا ہو گیا؟ کیا ہوا اس میں؟ اگر تہذیب ماں کی طرف سے تو کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہو گئی؟ تو پریشانی کی بات تو نہیں ہے. تو پھر منہ سے بولیے. آپ کو ماں کے نام پہ تعریف کرنا چاہیے تھا کہ اس تہذیب میں میری ماں بھی شامل ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ بیٹا تہذیب ماں سے ہی سیکھتا ہے. ابا کو کہاں فرصت ہے؟ آفس جائیں گے، شام کو آئیں گے تو دوست احباب میں جا کے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے.
دو چار لوگ آ جائیں گے، باتیں کریں گے، 10 بجے 11 بجے آ کے سو جائیں گے. تو گھر میں تو ہر وقت بچہ ماں کے ساتھ ہے، تو تہذیب تو ماں سکھاتی ہے، کسی کے باپ نے سکھائی ہے. آپ یہی نہیں سمجھے تہذیب کہتے کسے ہیں؟ ابھی آپ یہ سمجھے ہی نہیں کہ تہذیب کیا ہے. اب میں الف بے سے شروع کرتا ہوں، اس کے بغیر کام چلتا نظر نہیں آ رہا ہے. ماں بتاتی ہے بیٹے کو یہ تیرا باپ ہے، سب سے پہلے تو یہ بتاتی ہے، اس لیے کہ بچہ ماں کو تو پہچانتا ہے، باپ کو نہیں پہچانتا. پہلی بات ماں نے پہچان کروائی، ماں نہ کہلوائے. اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ماں نہ کہلوائے تو خاندان کا کوئی آدمی یہ بچے سے نہیں کہتا پپا ہیں، بابا ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، صرف ماں. اس سے پہلے کہ بچہ اماں کہے، وفادار بیوی بیٹے سے کہتی ہے بابا، پاپا، ڈیڈی. یہ ماں کا کتنا بڑا احسان ہے. ساری زندگی شوہر اگر اپنی بیوی کے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہے تو مر مٹ بھی جائے تو نہیں. اور جہاں مسائل ایسے خراب ہیں، وہاں بچہ پوچھتا ہے ہمارے ابا کہاں ہیں؟ ہاں بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، چلے گئے. ایسے کیسز اتنے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی پہ مسلسل پروگرام کیے. صاحب بڑے یہ مسائل بڑے ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس پہ ذرا بول دیجئے جیو نے، آر وائی نے، کہ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. اللہ بچائے ان طلاقوں سے. یہ بڑے مسائل ہیں، کتنا سناٹا ہے. جن کی نہیں ہوئی وہ ڈرے جا رہے ہیں، اور جن کی ہو گئی ہے ان کو بولنا چاہیے. اگر پختہ ہے رشتہ تو بولیں. مطلب پریشانی کیا ہے اس میں؟ کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے. تو ماں کا یہ احسان ہے کہ سب سے پہلے بچے سے کہتی ہے یہ ہیں تمہارے باپ، پہچانو یہ ہیں تم. بیٹا خود نہیں پہچانتا باپ کو، ماں کو تو پہچانتا ہے. لیکن جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا وہاں باپ نہیں تھے، وہاں صرف ماں تھی. اس نے آنکھ کھول کے ماں ہی کو دیکھا، وہ اس کی فطرت میں داخل ہے. اسے معلوم ہے غذا میری ماں کے پاس ہے، یہی میری مددگار ہے، مجھے اسی کی گود میں رہنا ہے. اب وہ وقت آیا کہ ماں نے پہچنوایا یہ تیرا باپ ہے. باپ کو پہلے پہچنوایا. یعنی جملہ دے دوں، ماں نے بیٹے کو ولدیت کی نعمت عطا کی. اب جب اس کی ولدیت پاکیزہ ہو گئی تب ماں نے بچے سے کہلوایا کہو اللہ ایک. اب کہو اللہ ایک. پھر ماں نے کہا کہو پنجتن 5. پھر ماں نے کہا کہو امام 12. پھر ماں نے کہا کہو معصوم 14. یہ ہے پہلا سبق جو ماں نے بچے کو دیا. آپ کہیں گے یہ تو شیعوں کیا ہوتا ہے. تو شیعوں کیا ہوتا ہے اگر، تو اب میں سوال کر لوں کہ علاوہ شیعوں کے اس سبق کے جو ماں بچے کو اپنے سکھاتی ہے، دنیا کے ساری مائیں یہ بتائیں وہ اپنے اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ کیا کیا کیسا سوال کر لیا میں نے؟ تو پھر دنیا کی مائیں اپنے بچے کو کیا سکھاتی ہیں؟ پتہ چلا کچھ سکھاتی ہی نہیں. اور اگر میں بنا کے سنا دوں تو وہ آپ کو جھوٹ لگے گا، اس لیے کہ وہ سچ ہوگا نہیں. کیا ہندو ماں بچے سے کہتی ہے بھگوان ایک ہے، اتنے اس کے اوتار ہیں، اتنے دیوتا ہیں،
اتنی دیویاں ہیں، وہ گنتی گننے تھوڑی بچہ آیا ہے، تو ہلکی پھلکی گنتیاں ہوں، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ جب بڑا ہوگا تو کربلا کے 72 خود ہی سمجھ میں آ جائیں۔ کیا تھا؟ تو کیا مسلمان مائیں بچوں کو شروع میں ہی بتائے یہ تمہارے ابا ہیں؟ اور سنو، صلاح الدین ایوبی نے اسپین کو فتح کیا تھا، میں نے تو نہیں سنا۔ تو کسی کے پاس کوئی سبق ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سبق ہی نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس تہذیب نہیں ہے تو عزاداروں سے تہذیب تو لے لو۔ تہذیب تو لے لو، سیکھ لو کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے کیا تہذیبی چیز سکھائی جائے گی، اس لیے کہ یہی تہذیب پھیل جائے گی۔ ابھی صرف انگلی اٹھا کے وہ کہہ رہا ہے اللہ ایت، اللہ ایت، پنڈتن 5، امام والا، معصوم 14۔ اب یہ کتاب بن جائے گی کہ وہ اللہ کو ایک کہہ چکا، اب کوشش کرے گا کیا ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کیا بنایا اللہ نے۔ اب وہ سوال کرے گا پنجتن 5 ہیں، کون کون ہیں، پھر محمد کون ہیں، علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسن کون ہیں، اور جیسے ہی حسین کا نام آیا ماں نے بتایا اسی کی تو عزاداری ہے، یہی تو حسین حسین ہے۔ تو بچے کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ بچے کی پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے، گود ہوتی ہے۔ تو یونیورسٹیاں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، سائنس کی یونیورسٹیاں الگ ہیں، کامرس کی الگ ہیں، ایگریکلچر کی الگ ہیں، فلسفے کی الگ ہیں۔ تو یہاں بھی ماں کی یونیورسٹیاں الگ الگ ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ بچہ جو ایسی یونیورسٹی میں داخل ہو کہ ماں کی گود میں ہی پہلے سبق پہ پی ایچ ڈی شروع کر دے۔ ارے یہ ریسرچ کا کام ہے۔ جب بچے نے پوچھا کہ پنجتن کون، ریسرچ شروع ہو گئی۔ بچے نے پوچھا 12 اماموں کے نام بتائیے، بتائیے، جب کہا بتائیے اور نام شروع ہوئے، ریسرچ شروع ہو گئی۔ تو کچھ مائیں بچے کو ریسرچ سکھاتی ہیں اپنی گود کی یونیورسٹی میں، اس لیے عزاداروں کو ریسرچ کرنے کی عادت ہے۔ جستجو، یہ بھی معلوم ہو جائے، یہ بھی معلوم ہو جائے۔ تو علی نے کہا کہ 2 طلب کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دولت جمع کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ایک علم لینے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ لیکن علی کا یہ قول سچ نہ نظر آتا جب تک کہ عزاداری نہ ہوتی۔ ہر وقت مجلس، ہزاروں مجلس سے علم کی طرف، علم کی طرف، علم کی طرف۔ دیکھیے طالب علم کہیں رک جائے گا، کوئی پتہ چلا میٹرک پہ رک گیا، بھئی کیوں آگے نہیں، بس کیا آیا ہوں۔ کوئی انٹر پہ رک گیا، کیا ہوا، ہاں۔ کوئی بی اے پہ، بی ایس سی پہ رک گیا، کوئی ایم ایس سی پہ رک گیا، انٹر، اور نہیں وہ پولی ٹیکنک سے ڈگری لے لی تھی۔ اچھا تو کیا بی اے کے برابر؟ جی جی جی۔
کسی نے اکاؤنٹ کا کر لیا، یہ کر لیا، اب کمپیوٹر ہے، اتنے شعبے ہیں اس میں، کچھ انہوں نے بتا دیا، ہم نے سن لیا، ہمیں کیا پتا کون سے شعبے، مطلب کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یعنی تعلیم ایک جگہ رک جاتی ہے۔ یہ کون سا علم ہے کہ بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک لاکھوں مجلسیں مگر رکتے نہیں؟ علم علم علم، طلب طلب طلب۔ اب بھائی گھبرانا نہیں، یہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی طلب زیادہ ہوگی تو مارکیٹ میں اس چیز کو بڑھا دیا جائے گا۔ چونکہ حسینی علم کی طلب زیادہ ہے اس لیے مجلسیں بڑھتی جاتی ہیں، گھٹتی نہیں ہے۔ تم سلامت رہو، چونکہ طلب ہے۔ چونکہ طلب ہے، علم بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب یہ پہلو کون سوچے گا؟ جہاں علم کے خزانے ہوں، ہر دماغ یہ نہیں سوچ سکتا کہ تہذیب نشیب سے اٹھتی ہے۔ چاہے اصفہان ہو، تہران ہو، تہران جائیے وادی میں ہے، تہذیب اٹھی، ایرانی تہذیب اٹھی۔ اب ظاہر ہے کہ مکے سے ایک تہذیب اٹھی جس کا نام اسلام ہوا، بانی اس کی ہاجرہ، ایک ماں بانی، تو ماں نے ہی تو اسماعیل کو بتایا تھا، ماں نے ہی تو سکھایا تھا اسماعیل کو۔ ابراہیم تو واپس چلے گئے تھے، وہ تو واپس چھوڑ کے چلے گئے تھے، ماں کی گود میں اسماعیل پلے، ماں بیٹوں نے مل کے تہذیب بنائی۔ تو اب یاد رکھیے گا، تہذیب ماں بناتی ہے، ماں وارث بیٹے کو بناتی ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ کائنات کی سب سے بڑی تہذیب ایک نشیب سے ابھرے، بانی ماں ہو، بیٹا وارث ہو، اس لیے اللہ نے انتخاب کیا۔ اب یہ انتخاب اللہ کا تھا، لیکن تہذیب کے وارث کو معلوم ہے کہ اللہ نے جگہ کا انتخاب کیا۔ اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیں گے واقعہ کربلا میں کہ حسین گھوڑے سے کہتے جاتے ہیں مجھے نشیب میں لے چل، مجھے نشیب میں لے چل۔ اب نشیب کا راز معلوم ہوا، مقتل حسین نشیب میں ہے۔ آپ تلے زینبیہ پہ کھڑے ہوں، اگر کربلا میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو بہت اونچا تلے زینبیہ نظر آئے گا، یعنی جیسے یہاں کھڑے ہیں اور اتنا اونچا۔ اور تلے زینبیہ پہ جا کے کربلا کو دیکھیں باب قبلہ، تو جیسے جیسے آپ روضہ حسین کی طرف بڑھیں گے ڈھلان شروع ہو جائے گی، نشیب شروع ہو جائے گا۔ اور جب روضے کے اندر آپ فرش کو طے کر کے روضے میں جانا چاہیں گے تو آپ کو سیڑھیاں اترنی پڑیں گی صحن حسین میں جانے کے۔ دیکھیں جس نے زیارت کی ہے وہی تعریف کرے گا، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کو زیارت کرے، جائیے گا تو ان چیزوں کو بھی دیکھیے گا۔ تو کائنات کی سب سے بڑی تہذیب مقتل حسین سے ابھری، بانی سیدہ ماں تھی، وارث حسین تھے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے، اب پھر سمجھ لو کہ ہاجرہ کو چھوڑا تہذیب بنانے کے لیے ماں اور بیٹے۔ جب حسین نشیب میں پہنچے آواز آئی ماں پہلے آ گئی۔ مسلسل سیدہ وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ ماں بانی ہے۔ اس تہذیب کا نام ہے عزاداری، جو نشیب مقتل حسین سے اٹھی، اور اس تہذیب کو زندہ رہنا تھا، اور یہی تہذیب زندہ رہے گی۔ اب تہذیب سے تہذیب کا رشتہ کیسے جڑتا ہے؟ جہاں جہاں نشیب میں تہذیب بن رہی تھی وہ سر اٹھا اٹھا کر دیکھتی تھی کہ کائنات کی کون سی بڑی تہذیب ہو جس سے ہم رشتہ جوڑ لیں۔ جہاں جہاں کے نشیب نے اپنا رشتہ حسینیت سے جوڑا وہ تہذیب زندہ رہ گئی، جنہوں نے رشتہ حسینیت سے نہیں جوڑا وہ تہذیبیں مر گئیں۔
وہ تہذیبیں نہ رہ گئی. اب راز سمجھے کہ عزاداری میں ہندو بھی کیوں آیا, یہودی بھی کیوں آیا, عیسائی بھی, اس لیے کہ ان کو اپنی تہذیبوں کو زندہ رکھنا جب مشکل نظر آیا تو حسینیت کی طرف دیکھا. پھر انہوں نے حسین کہ یہ کون سی تہذیب ہے جو صدیوں سے زندہ ہے اور پھیلتی جاتی ہے, پھیلتی. اب تہذیب کے وسیع تر معنی میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ تہذیب میں کیا کیا آتا ہے, تہذیب بنانے والے جو چیز بنائیں گے وہ تہذیب کا حصہ ہوگا. کوئی بھی شعبہ ایجاد کر دیں, وہ کوئی بھی شعبہ ہو, وہ تہذیب کا حصہ ہوگا. لوگ کہیں گے وہاں سے خریدیے گا, اس لیے کہ تہذیب کے حصے سے وہ چیز مشہور ہوگی, چاہے وہ سوئی ہو, کپڑا ہو, برتن ہو, وہ تہذیب کا حصہ ہوں گے. یا کھانا پینا ہو, دسترخوان ہو, لباس ہو, چہرہ مہرا ہو, کچھ بھی ہو, وہ تہذیب سے جڑا ہوا ہوگا اور وہ چیز مشہور ہوگی کہ بھائی فلانی تہذیب کی یہ نمائندہ چیز ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے تہذیب برتنا, اور ایک ہوتا ہے تہذیب دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے تہذیب سننا. ان تینوں گروپوں میں فرق ہے. کچھ لوگوں نے تہذیب سنی ہے, بس سنی. کچھ لوگوں نے تہذیب دیکھی ہے, آنکھ سے دیکھی ہے. کچھ لوگوں نے برتی ہے, یعنی تہذیب کے نمائندے ہیں. اب تینوں میں فرق ہوگا. دیکھیں, جنہوں نے صرف سنا ہوگا, آنکھ سے دیکھا نہیں ہوگا, وہ تہذیب کا مزہ نہیں جانتے, وہ تہذیب برت نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا لکھنؤ ایک تہذیب کا نمائندہ, وہاں کا جو بھی شعبہ ہوگا وہ تہذیب کا شاہکار ہوگا. کوئی شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو. چونکہ میں نے آنکھ سے دیکھا ہے, نام آپ لیجئے, میں بتاتا جاؤں. جو چیز آپ کے ذہن میں آ جائے میں بتا دوں گا, یہ تہذیب کا حصہ ہے. یہ کیسے بنی میں آپ کو بتا دوں گا, اس نے کیسے ترقی کی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا, صرف سنا, تو اب وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے اور وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. لیکن اگر کوئی تہذیب حسینیت سے جڑ گئی تو وہ مری نہیں. اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ حسینیت میں اس کا تسلسل ہے. سمجھیں نا آپ, حسینیت میں اس کا تسلسل ہے. 1857 انگریزوں نے غدر مچا دیا, لوگ بھاگے, شہر کو اجاڑ دیا. تو اب وہ جو فن کو پیش کر رہے تھے, جو تہذیب کو پیش کر رہے تھے اپنی محنت سے اور خون پسینہ ایک کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ ان کا رزق ختم ہو گیا, قدردان نہ رہے, تو کاریگر بکھر گئے, کاریگر بکھر گئے. اب آپ دیکھتے ہیں نا, دیکھیے لکھنؤ کی صنائی یہ سامنے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نقش, یہ تلوار, یہ دیکھ رہے ہیں. یہ پتہ ہے یہ کیوں بنا ہے؟ اس کے اندر ایک گلدستہ لگتا تھا, پھول کا ایک گلدستہ, پھر یہ چاند, پھر یہ ہاتھ, پھر یہ نقش, بیچ میں یہ پان. یہ تہذیب ہے, یہ پنجے بنانا تہذیب ہے. یعنی اپنی پوری کوشش اس پہ صرف کر دی کہ کوئی دوسرا ایسا نہ بنا سکے. یہ ہے نمائندہ تہذیب اور اس کا ارتقاء. تو اب جو کام کر رہا ہے اس کے قدردان نہ رہے تو وہ کہاں جائے؟ تہذیب کا نمائندہ چاہتا ہے اس کا قدردان ہو. مرثیہ بھی تہذیب کا نمائندہ تھا, قدردان ختم ہوئے تو میر انیس کو حیدرآباد دکن جانا پڑا, پٹنے اور بہار جانا پڑا مرثیہ پڑھنے, قدردان نہ رہے. سوس خان عزاداری کا حصہ تھا, قدردان نہ رہے تو کہیں اور جانا پڑا, دور دور جانا پڑا. نوحہ پڑھنے والے, شعر کہنے والے, سمجھے نا, ان کو بکھرنا پڑا.
تو ایسے ہی تہذیب کا ایک نمائندہ رنگریز بھی ہے جو کپڑا رنگتا ہے. آپ کہیں گے بڑا آسان ہے، نہیں، تہذیب کا ہر کارنامہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے جو اسے برت رہا ہو. اب اس کی بھی قدر تھی لیکن تہذیب اجڑ گئی، شہر ویران ہوا، کہاں جائے کیا کرے؟ چلا گیا رامپور، چلا گیا کہ شاید وہاں نواب ہیں وہ ملازم رکھ لیں. ان کو جب پتا چلا بھائی بہت بڑی تہذیب کا نمائندہ رنگریز ہے، حالانکہ رنگریز ایک چھوٹا سا کاریگر ہوتا ہے لیکن چونکہ بڑی تہذیب سے آیا ہے اس لیے اچھی ملازمت مل گئی. اچھی ملازمت دیکھیں نا، اس کو یوں سمجھ لیجئے علی گڑھ کا پڑھا ہوا، پرنسٹن کا پڑھا ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، ڈگری دکھائی، جاب مل گئی. تو جس زمانے میں تہذیب کا ارتقا تھا یونیورسٹیاں نہیں تھیں، تو تہذیبی ہی یونیورسٹیاں تھیں اور وہی اس کی ڈگری تھی. علی گڑھ تو بعد میں بنا نا بھائی، 1857 کے بعد. کالج اسکول تو بعد میں بنے، پی ایچ ڈی بعد میں بنا. جب انگریز آئے تو انہوں نے کالج اسکول یہ سب بنایا. مدرسے ہوا کرتے تھے، الف بے، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، یہ ہوتا تھا. سبجیکٹ بنے، موضوع بنے. ظاہر ہے کہ ہر شہر تو نجف نہیں تھا، وہ تو باب مدینۃ العلم ہے، جو گیا مل گیا، جو گیا مل گیا. تو ہر شہر تو باب مدینۃ العلم نہیں ہے، وہ تو نجف ہے. تو آپ سمجھیں نا. اب وہ گیا تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑے نمائندہ تہذیب کا کاریگر ہے، اسے ملازم رکھ لو. انگریز کو ملازم رکھ لیا. ایک دن بیگمات بیٹھی ہوئی تھی، وہ آپس میں باتیں کرنے لگی کہ وہ کاریگر جو آیا ہے رنگریز، جب سے آیا ہے نے اس کو بلایا کاریگر کو اور کہا کہ بھئی ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں، تو وہ کام تمہیں کرنا ہے. اور ان کا بتائیے، فرمائیے کیا کام ہے. ارے بھئی دیکھ لے، ایکو والے کو دیکھ لو. کیا اس کو نہیں دیکھا؟ کہا کبھی ہم کو دیکھو، یہ تو ٹوپی لگائے ہیں، ہم بھی ٹوپی لگائے ہیں. ہاں یہ چشمہ لگائے ہیں، ہم چشمہ نہیں لگائے ہیں. دیکھ چکے اس کو؟ صلوات پڑھیے. دیکھیے ہاں کچھ بھی ہو آپ کی نظر ذاکر پہ رہے، ورنہ آپ کچے کچے کہلائیں گے. پکے بنیے، پکے. ذرا سا دیکھیے، ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے، سب کی چوری پکڑی جاتی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار بیٹھا کیجئے. صرف ہمیں دیکھیے بس، لفظ بھی ہمارے سنیے، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر، نہ ادھر، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. ہاں تو اس نے کہا ہاں فرمائیے. تو ان کا بھائی ایسا ہے کہ ایک دوپٹہ رنگ دو. اس نے کہا کس رنگ کا؟ ان کا کہ شمع کی لو کے رنگ کا. اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا سرکار ہم چھوٹے لوگوں کی نوکری نہیں کرتے. ان کا یہ کیا تو کہہ رہا ہے بد تہذیب؟ اس نے کہا نہیں، دیکھیے ہم بڑی تہذیب میں رہے ہیں، بڑے قدردانوں کو دیکھا ہے، ہم نے آنکھ سے تہذیب دیکھی ہے، آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھی، صرف کان سے سنی ہے. کہ یہ تم کیسے کہتے ہو؟ کہ اس لیے کہ آپ نے بس یہ کہہ دیا کہ شمع کی لو کے رنگ کا دوپٹہ رنگ دو. بھئی دیکھیے جب شام کو شمع جلتی ہے تو اس کی لو سرخ ہوتی ہے اور کنارے نارنجی ہوتے ہیں. جب آدھی رات آتی ہے تو شمع کی لو سبز ہوتی ہے، کنارے نیلے ہو جاتے ہیں. جب صبح ہونے لگتی ہے تو شمع کی لو زرد ہونے لگتی ہے اور کنارے اس کے دھانی ہونے لگتے ہیں. کس وقت کی شمع کے لو کا رنگ آپ کو چاہیے؟ آپ نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں. اس لیے ہم آپ کی ملازمت کیسے کریں؟ اب سمجھے تہذیب کی نمائندگی کیا ہے.
ہر ایک نے اپنی آنکھ سے عزاداری کو دیکھا نہیں. بچوں کو دکھاؤ تاکہ وہ یہ نہیں کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں. اور دکھانے کے لیے ماتم ضروری ہے. اب سمجھے آپ؟ تو جو بڑا آدمی ہوگا اس کو معلوم ہوگا. موم بتی تو سب نے جلائی ہے. کس نے لو کو غور سے دیکھا؟ جو بڑا آدمی ہوگا، جو دانشور ہوگا. غالب کو پتا تھا، جبھی تو کہا شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. ہر رنگ میں. اب میرا جملہ ضائع نہ جائے. جو بات عہد کے سب سے بڑے شاعر کو معلوم ہے، ایک چھوٹے آدمی رنگریز کو بھی معلوم ہے. جب تہذیب بڑھتا ہے تو امیر غریب، عالم جاہل برابر ہو جاتے. یہ ہے عزاداری کا کارنامہ. تم چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کون جاہل بیٹھا ہے اور کون عالم. عزاداری یک رنگ کر دیتی ہے، امیر ہو یا غریب. یہ ہے اس تہذیب کا کارنامہ. یہ ہے اس تہذیب کا کارنامہ. تو برتو، اسے سمجھو، اس میں انوالو ہو جاؤ. باہر سے کھڑے ہو کے تماشا نہ دیکھو، اس میں مل جاؤ. اور فرش پہ بیٹھے بغیر یہ تہذیب راضی نہیں ہوتی. شامل ہو جاؤ. دور سے نہ دیکھو. دور سے کچھ اور نظر آتا ہے، قریب سے کچھ اور نظر آتا ہے. قریب سے دیکھو تو پتا چلے کہ اسلام کی بقا ہے اس فرش سے. دور سے دیکھو گے تو کہو گے اندھیرا کر کے یہ اور وہ. قریب سے فرش پہ بیٹھ اس کو برتو، اس کو سمجھو، اس کی گہرائی کو سمجھو. نشیب کربلا سے اٹھی بانی اس کی ایک ماں، وارث بیٹا. اور اب میرے پہلے جملے پہ جاؤ. عزاداری ماں سے ہے، وارث بیٹا. اس لیے پہلے تہذیب جو سکھاتی ہے وہ ماں، چاہے ہاجرہ ہو یا بی بی سیدہ ہو یا عزادار ماں ہو. جو بیٹا وراثت ماں سے لیتا ہے وہ عزادار بنتا ہے، ورنہ لفنگا بنتا ہے، دہشت گرد بنتا ہے. ماں نے سکھا دیا تو سکھا دیا. ماں سے ہی ملتا ہے. اور ماں کو بانی بنانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے رکھا تاکہ ثابت تو ہو کہ عیسیٰ کی تہذیب مریم سے چلی. مریم سے چلی. اور ماں کی ہی تہذیب، معصومہ عالم کی ہی تہذیب 12 اماموں تک آ گئی. جسے سیکھنا تھا اس نے سیکھ لیا. اور اس تہذیب کا سب سے بڑا پلر، سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا سرتاج امام صادق کو قدرت نے قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے. وہ لڑنے میں ایسے لگے کہ سادات کا قتل عام بھول گئے. امام کو موقع مل گیا. سب سے زیادہ عمر کس امام کی ہوئی؟ چھٹے امام. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ زہر دینا بھول گئے تو وہ جی گئے. جب وہ جی گئے تو انہوں نے اپنی تہذیب، اپنے علم کو
پھیلا دیا. جس امام نے فقہ دی، شریعت دی، اسی امام نے عزاداری دی، تو اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ ہر پہلو یاد رکھنا ہے. تو عزاداری دی اور صرف مجلس، فرش، مرثیہ، سلام، نوحہ، شاعری، نثر، خطابت نہیں، ماتم بھی دیا. اور ایسے ماتم نہیں دے دیا کہ جاؤ ماتم کرو، بلکہ ماتم کو دلیل بنایا. امام نے جو جملہ بھی کہا ہے اپنی زندگی میں، چھٹے امام نے، میں دلیل کے کہا. دیکھیے بعض لوگ بات کرتے تو لوگ کہتے دلیل تو لائیے، تو اس کو دلیل لانا پڑتی ہے، کافی دیر بولنا پڑتا ہے، لیکن امام جو جملہ بولے گا دلیل اسی جملے میں چھپی ہوگی. مزہ نہیں لیتے یار آپ لوگ، یعنی یہ کہ آپ جملے کی ماہیت کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ قیمتی جملے بولے جا رہے ہیں تو اس پر کتنی ہمیں ارے بھائی کان لگا کے سننا تو کہیں ضائع تھوڑی ہو جائے گی تقریر، لیکن منہ سے تو بولو، کان سے سنو، منہ سے بولو، ہاتھ اٹھاؤ. اس سے فائدہ یہ ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ میٹر دے سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم زیادہ میٹر دے سکتے ہیں، ہمیں بریک نہ لگانا پڑے. تو 1 گھنٹے میں ہم آہستہ آہستہ بھی بول سکتے ہیں. تو 5 منٹ کی تقریر 1 گھنٹے پھیلا دیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ 5 گھنٹے کی تقریر 1 گھنٹے میں دے دیں، دیکھیں ماتم اپنی دلیل خود ہے. بات کو سمجھیں. لوگ پوچھتے ہیں ماتم کی دلیل لاؤ، احمق ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ ماتم کی دلیل لاؤ. ماتم خود دلیل ہے. ابھی میں دلیل دیتا ہوں. ہوا یہ کہ بنی عباس چونکہ بنی ہاشم تھے تو انہوں نے کہا بنی امیہ کو مارو اور ان سے حکومت چھین لو، اس لیے کہ یہ حسین کے قاتل ہیں. انہوں نے بنی ہاشم کے ایک شہزادے کو قتل کیا ہے، ہمارے امام کو قتل کیا ہے، ان کو مارو. اچھا سب سے کہا آؤ بھائی ہمارا ساتھ دو لشکر بنا کے، روز لڑائی، روز لڑائی، ہر وقت لڑائی، ہر وقت لڑائی، ہر وقت لڑائی. مار مار کے بنی امیہ کا خاتمہ کر دیا. بنی عباس نے چورا کر دیا، لاشوں کو جلا کے راگ بنا کے ہوا میں اڑا دیا. اس لیے کسی بنی امیہ کی قبر نہیں ملتی. اور اگر 4 قبریں بھی مل جاتی تو مسلمان وہاں چادریں چڑھا رہے ہوتے. اللہ نے کہا نہ رہے بانس. میں نہیں کہہ رہا دوسرا جملہ، میں میوزک کا ذکر ممبر پہ نہیں کرتا، میں یہ سب حرام سمجھتا ہوں. فلمیں بھی میری نظر میں حرام، فلمی اداکار بھی حرام، بلکہ حرام زادے، اس لیے میں ذکر ہی نہیں کرتا. حلال زادے تو جا ہی نہیں سکتے، میرا عقیدہ. اور کیا چہرے کیوں اتر گئے؟ میں نے کبھی نام ہی نہیں لیا، میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. لوگ سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. 5 لاکھ چاہیے. 5 لاکھ چاہیے. اب 10 لاکھ ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے. ڈھونڈو ڈھونڈو، لاؤ ڈھونڈو ڈھونڈو، لاؤ بھائی لاؤ بھائی. تو بھائی اللہ نے چاہا ان کے مار کاٹ کے برابر کر دیا، حکومت لے لی. اب یہ سادات اور یہ امام کے شیعہ یہ بھی بنی عباس کے ساتھ لگ گئے اور تلواریں چمکا چمکا کے جنگیں شروع کر دیں. ایک دن امام نے اپنے چاہنے والے مومنین کو بلایا کہ یہ کیا تم بنی عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کہ ہم قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں. کہ کب تک بدلہ لوگے؟ قیامت تک حسین کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. کہ تو مولا جب تک کہ ہم لڑیں نا
تو دل کو سکون نہیں ملتا؟ کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ قاتلوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، تمہیں سکون ملے گا نہیں؟ کہ تو پھر ہم اپنے دل کے سکون کے لیے کیا کریں؟ ہم اپنے آقا حسین کی کیا خدمت کریں؟ امام نے کہا سب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے کہ جن ہاتھوں میں تلواریں ہیں یہ تلواریں پھینکو، جو میں بتاؤں وہ کرو۔ سب نے جلدی جلدی تلواریں پھینک دی، جیسے ہی تلواریں پھینک دی کہ اب نہ لڑنا، جو کام بتائیں وہ کرنا۔ کہ مولا کیا کریں؟ کہ ہاتھ سیدھا اٹھاؤ، سینے پہ رکھو، زور سے کہو یا حسین، پھر کہو یا حسین، پھر کہو یا حسین۔ کہ تلوار نہ اٹھانا۔ کہ مولا تو اس سے سکون کیسے آئے گا؟ کہ کر کے دیکھو۔ کہ مولا بدلہ کیسے لیں گے؟ کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ ہو گیا، ماتم تم کرو گے، دھمک دشمن کے سینے میں ہوگی۔ تم سلامت رہو۔ اب دلیل کا جملہ سن لو، دلیل کا جملہ سن لو بھائی، بہت غور سے سننا۔ اگر ہم کہیں ماتم روک دو تو وہ گری ہوئی تلواریں پھر واپس آئیں گی۔ تو دعا دو ماتم داروں کو، جب تک ماتم ہے امن قائم ہے، اگر ماتم رکے گا تو تلواریں چلیں گی۔ دلیل آ گئی، ماتم امن کی نشانی ہے، اگر ماتم رکے تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تم سلامت رہو۔ میں نے کیا کہا؟ ماتم خود دلیل ہے، یعنی ماتم امن ہے، اگر ماتم رکے تو امن ختم، جنگ شروع، یہی تو دلیل ہے۔ دنیا کتنا کہتی ہے یہ چھوڑ دو، ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ امام کا فرمان ہے اگر یہ چھوٹ جائے گا تو ہم دہشت گرد بن جائیں گے۔ اگر پاکستان سے دہشت گردی ختم کرانی ہے حکومت پاکستان کو تو سب سے ماتم کروا دو۔ ماتم کروا دو۔ اب ایک جملہ سن لو، جب اپنا معاملہ آتا ہے تو سب ماتم کر لیتے ہیں اپنے معاملے پر۔ وکیلوں نے اپنے معاملے میں ماتم کیا، نواز شریف کی پارٹی نے اپنے مطلب پہ ہم مطلب سے ماتم نہیں کر۔ کسی کی ماں کی خوشنودی وارث کی خوشنودی، کوئی دیکھ رہا ہے یہ ماتم۔ دنیا منصب حاصل کرنے کے لیے رو رو کے ماتم کرتی ہے، ہمیں کوئی منصب نہیں چاہیے، اس لیے کہ منصب تو مل چکا۔ زہرا نے کہا رومال میرا، آنسو آنسو تیرے، آنسو تیرے۔ دنیا نے ماتم دیکھا کہاں؟ دکھائیں سارے چینل عراق کا چہلم،
تو عراق کا چینل ہے جو ہر سال چہلم کو شروع ہوتا ہے، سب دکھائیں، پورے دن دکھائیں جیسے حج دکھاتے ہیں، ایسے زیارت دکھائیں، پھر دیکھیں ماتم کہ کیسے کربلا میں ماتم ہوتا ہے، کیا شان ہے ماتم کی۔ اللہ، کیا کہنا حضرت زینب کا، بھائی کی قبر پہ آ رہی ہیں، جابر صحابی رسول قبر سے لپٹے ہیں، آواز دے رہے ہیں، حسین منہ سے تو بولو۔ جب بھی میں گھر آیا تم نانا کی گود میں ہوتے، میں تمہیں سلام کرتا، تم سلام کا جواب دیتے۔ حسین دیر سے جابر سلام کر رہا ہے، پھر خود ہی اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے، جسم پہ سر ہوتا تو جواب دیتے۔ حسین تمہارا سر تو نیزے پہ چلا گیا، اس لیے تم بول نہیں رہے ہو کہ فوراً ہی قبر سے آواز آئی، جابر سر ہو یا نہ ہو